الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض من تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفہ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کی کہ جس نے انسان کو عقل و خرد جیسی طاقت و توانائی سے نوازا اور اس میں افہام و تفہیم کی صلاحیت ودیت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کی. درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچمداران فضیلت و عدالت پر، بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین مادر حسنین بنیان گزار کاخ شرافت و حریت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر. درود و سلام ہو میرے مہربان امام میرے رؤوف امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ذات پر. درود و سلام ہو تمام شہدائے اسلام بالخصوص شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر بنیاد اسلام کو مزید پختہ و مضبوط بنایا. امام رضا کی زیارت کا دن ہے. پروگرام لے کر امام کی بارگاہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں بہترین قاری قرآن، حرم کی تلاوت کرنے والی شخصیت، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور بین الاقوامی سطح پر پہچانی جاتی ہے جانی جاتی ہے یہ شخصیت. میری مراد ہیں آغا باہلی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. میں نور الدین قبلہ باہلی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تمام دیکھنے والے ناظرین کی نیابت میں جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا زیارت کرنے والا روئے زمین پر موجود نہیں ہے، وہ تمام چینلز جو ہمارے ساتھ ہمکاری کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں اور یہ پروگرام اپنے چینل سے نشر کر رہے ہیں، تمام مومنین کے لیے سب کی نیابت میں، امت مسلمہ کی نیابت میں، آپ کے اہل و عیال کی نیابت میں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارے اہل و عیال کی نیابت میں جن جن لوگوں نے التماس دعا کا کہا ہے ان سب کی نیابت میں زیارت امین اللہ کی تلاوت فرمائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضي وحجته على عبادي
السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم عداك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا
وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء مترى. اللهم فاستجب دعائي، واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا، واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآلہ الأطہار۔ یہ تھے قبلہ نور الدین باہلی صاحب، جو آپ تمام مومنین کی نیابت میں زیارت امین اللہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ہم بہت ممنون و متشکر ہیں آقا نور الدین باہلی صاحب کے کہ آپ نے وقت دیا اور تشریف لائے۔ دعائے فاطمہ جب جب میرے قریب ہوئی، منافقین کی حالت بڑی عجیب ہوئی، اسے بہشت کے بارے میں سوچنا کیا ہے جسے امام رضا کی رضا نصیب ہوئی۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہیں، نائب الزیارہ ہیں آپ تمام لوگوں کے لیے جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ نظامت میں اپنی مثال آپ رکھتے ہیں۔ میری مراد ہیں شاعر اہل بیت جناب قبلہ احمد حسین زمائری صاحب سے۔ قبلہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم آج کے پروگرام میں، اور ہم قبلہ سے گزارش کریں گے کہ کوئی کلام ہمارے دیکھنے والے تمام ناظرین کی سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے ہم آپ سامعین و ناظرین سے مخاطب ہیں۔ امام رضا کے حوالے سے ایک کلام خود امام کی بارگاہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یہ میرے لیے بہت ایک بڑی اعزاز ہے۔ شمس بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا مشکور و ممنون ہوں۔ تو آپ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں آپ حضرات۔ یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا، اذان دل ہے امام رضا، امام رضا، اذان دل ہے امام رضا، امام رضا۔ ملاحظہ فرمائے شمس بھائی۔ ہے عکس زینب و کلثوم آپ کی خواہر، ہے عکس زینب و کلثوم آپ
کی خواہر حسن حسین کا ہے آئینہ امام رضا حسن حسین کا ہے آئینہ امام رضا. اور یہ بھی دیکھے گا شمس بھائی پیش کرتا ہوں. مریض عشق کو رسا گئی خدا کی قسم تمہارے شہر کی آب و ہوا امام رضا تمہارے شہر کی آب و ہوا امام رضا. یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا. تمہارے روزے کی جالی کو چومنے کے بعد تمہارے روزے کی جالی کو چومنے کے بعد ہوا بھی ہونے لگی کیمیا امام رضا ہوا بھی ہونے لگی کیمیا امام رضا. اور شمس بھائی آخری شعر پیش کرتا ہوں. اسے بہشت میں جانے کی آرزو کیوں ہو اسے بہشت میں جانے کی آرزو کیوں ہو جسے نصیب ہو تیری رضا امام رضا جسے نصیب ہو تیری رضا امام رضا. اذان دل ہے امام رضا امام رضا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے قبلہ احمد حسین ضمائری صاحب جو آپ تمام مومنین کی سماعتوں کی نظر امام رضا کی شان میں کلام پیش فرما رہے تھے. قبلہ بہت شکریہ آپ کا. جسے نصیب ہو تیری رضا امام رضا. مجھے دو مصرے یاد آ گئے کہ میری لحد میں کسی نور نے پکارا مجھے میری لحد میں کسی نور نے پکارا مجھے جو پوچھا میں نے تو بولے انا امام رضا جو پوچھا میں نے تو بولے انا امام رضا. بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا گو ہیں آپ کے لیے اور آپ سے التماس بھی ہے کہ آپ شہر مقدسہ قم میں جب تشریف لے جائیں تو ہمارے تمام ناظرین کے لیے بھی دعا کیجئے گا, ان کی نیابت میں بھی زیارت پڑھیے گا اور ہماری نیابت میں سلامت رہیں. بہت شکریہ. حقیقتوں کو حقیقت سے جوڑ سکتی ہے حقیقتوں کو حقیقت سے جوڑ سکتی ہے. علی کی بیٹی ہے صحرا نچوڑ سکتی ہے. رسول کہتے تھے زہرا کی لاڈلی زینب رسول کہتے تھے زہرا کی لاڈلی زینب وہ آئینہ ہے جو پتھر کو توڑ سکتی ہے وہ آئینہ ہے جو پتھر کو توڑ سکتی ہے. اسی ہفتے کے گزشتہ ایام میں جناب زینب کی شہادت بھی گزری ہے تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک بہترین آواز, بہترین شاعر
اور اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ استاد نادم شگری صاحب ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں اور ہم شکر گزار ہیں۔ قبلہ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ میں قبلہ کو دعوت دینے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال، کسی بھی طریقے کا مشورہ جو آپ اس پروگرام سے متعلق دینا چاہتے ہیں تو اسے ہمیں کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہر ہفتے انشاءاللہ یہ پروگرام لے کر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں بارگاہ امام رضا سے۔ اور نائب الزیارہ ہیں، میں قبلہ سے گزارش کروں گا انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنا کلام مومنین کی سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بھی آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے امام رؤوف حضرت امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع بخشا، اور ہمارے برادر احمد زمائری صاحب کا ایک کلام ہے جو عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ فضیلت کیا کریں گے ہم بھلا تحریر زینب کی، سبحان اللہ۔ کہ مدحت کر رہا ہے کاتب تقدیر زینب کی، سبحان اللہ۔ وہی انداز، وہی طرز تکلم، اور وہی لہجہ، وہی انداز، وہی طرز تکلم، اور وہی لہجہ، علی کی یاد تازہ کر گئی تقریر زینب کی، لکھی جب سے سرے بازار تفسیر ردا اس نے، لکھی جب سے سرے بازار تفسیر ردا اس نے، تلاوت کر رہی ہے آیے تطہیر زینب کی، بشر کی فکر سے بالا مقام بنت حیدر ہے، بشر کی فکر سے بالا مقام بنت حیدر ہے، یزیدیت کو رسوا کر گئی تدبیر زینب کی، عطا کیا کم ہے مجھ پر دختر کرار کی احمد، عطا کیا کم ہے مجھ پر دختر کرار کی احمد، میرے کوتاہ لفظوں پر رہی تاثیر زینب کی، میرے کوتاہ
लफ्ज़ों पर रही तासीर ज़ैनब की। बशर की फ़िक्र से बाला मकाम बिन्त हैदर है, यजीदियत को रुस्वा कर गई तदबीर ज़ैनब की। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बेहतरीन कलाम आप मोमिनीन की समातों की नज़र फरमा रहे थे जनाब नादिम शिगरी साहब। हम शुक्रगुज़ार हैं क़िबला आपके कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। बारगाह इमाम रज़ा में दुआ गो हैं और आपसे एक बार फिर हम इल्तमास करेंगे, जैसे हमने आगा ज़मायरी से इल्तमास की कि जब कुमुल मुक़द्दसा तशरीफ़ ले जाएँ तो हमारे तमाम नाज़रीन की नियाबत में और हमारी नियाबत में दुआ कीजिएगा ज़रूर। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला डॉक्टर मोहम्मद अस्करी मुमताज़ साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और हमारी खुशकिस्मती है कि क़िबला तशरीफ़ लाए क़ुम से और हमें वक्त दिया क़िबला ने। क़िबला से इस्तिफ़ादा करेंगे चूँकि अय्याम 22 रजब नज़दीक है, फिर 27 रजब के अय्याम आ रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान में नियाज़ का एक सिलसिला होता है, लोग घरों में दावतें करते हैं। इसी से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू क़िबला से करेंगे, कुछ सवालात क़िबला से पूछेंगे। क़िबला बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और हमें वक्त दिया। क़िबला आगाज़ गुफ्तगू में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये इताम मोमिन की फ़जीलत कुरान की नज़र में अगर आप हमारे मोमिनीन के लिए बयान फ़रमाएँ कि मोमिन को खाना खिलाने की क्या फ़जीलत है, लोगों को खाना खिलाने की क्या फ़जीलत है, हमारे तमाम नाज़रीन के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई खुशी की बात है कि आज हमें मौका मिल रहा है बारगाह मुतहर हज़रत अली इब्न मूसी रज़ा में बैठकर आप मोमिनीन से कुछ गुफ्तगू करने का, और ये जो मौका फ़राहम हुआ है इसके लिए मैं जनाब शम्स जाफ़री साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, जो इस सिलसिले को, कुरान की बातों को, रसूल गिरामी इस्लाम की बातों को और अइम्माए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की फ़रामीन बारगाह अली इब्न मूसी रज़ा से मोमिनीन तक पहुँचाने में इनकी टीम कोशां है और ये कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत एक मुस्तहसन कदम है। तो मैं इख्तिसार के साथ जिस सवाल की तरफ मोहतरम शम्स साहब ने जो सवाल किया, और कुरान की नज़र में जो इताम, खाना खिलाना, सदका देना, खैरात देना, इस हवाले से सवाल हुआ कि कुरान की नज़र में इसकी कितनी अहमियत है। तो ज़ाहिर सी बात है, कुरान में बहुत सारी आयतें हैं इन्फाक के हवाले से, तो ज़ाहिर सी बात है मुख्तसर सी गुफ्तगू में हम उन तमाम आयतों के बारे में गुफ्तगू नहीं कर सकते। जो इस बारे में आयत में कोट करूँ यहाँ पे, सूरह दहर की आयत नंबर 8 इरशाद हो रहा है, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अब ज़ाहिर सी बात है मुफस्सिरीन ने इस आयत की ज़मीन में बहुत सारी गुफ्तगू की है। हम उन तमाम मुफस्सिरीन की गुफ्तगू या जो नकात उन्होंने इसके ज़मीन में बयान किए हैं बयान नहीं कर सकते, लेकिन इसका मरकज़ी ख़याल यही है कि जब ये वाक़या पेश आया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में तकरीबन मुत्तफ़क़ अलैह बात है कि ये आयत नाजिल हुई, और उन्होंने 3 दिन तक मिस्कीनों को, यतीमों को
اور اسیروں کو انہوں نے کھانا کھلایا۔ یہ کھانا کیسے کھلایا گیا؟ اس حالت میں کہ ان کو خود جو ہے اس چیز کی ضرورت تھی، اور اپنی ضرورت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے خدا کی راہ میں خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس کھانے کو صدقے کے طور پر تصدق کر کے خدا کی راہ میں یہ کھانا دے دیا گیا، اور اس کے بدلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس سے انسان اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ضرورت ایجاب کرتے ہوئے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اور میں اپنی ضرورت کو بالائے طاق رکھ کر کسی دوسرے کی ضرورت کو دوسرے شخص کی ضرورت کو میں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور خاص طور پر کھانا کھلانے کے لیے اور پیاسے کو پانی پلانا، اور جس کے پاس لباس نہ ہو اس کو لباس دلانا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور قرآن میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے اس رہنما اصولوں سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، اور یہ کوشش کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان کے اوپر اتنی ذمہ داری خدا نے دی ہے جو وہ برداشت کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم ائمہ معصومین علیہم السلام سے خود اپنے آپ کو ان سے مقایسہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کی راہ پر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور یہی کوشش اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس راہ میں ہماری کامیابی ممکن ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ یہ آپ بیان فرما رہے تھے، ہم امید ہے ہمارے تمام ناظرین نے استفادہ کیا ہوگا۔ قرآن کی نظر میں اطعام کی اہمیت، اپنے ہمسایوں کو، اسیروں کو، اور یہ جس طریقے قبلہ فرما رہے تھے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی جو اہمیت ہے، خود سنت معصومین ہے، اور امام علی کی سنت ہے، جناب سیدہ کی سنت ہے۔ انشاءاللہ ہمارے مومنین بھی استفادہ کریں گے، اور انہی چیزوں کو اپنی زندگی کا اصل ہدف قرار دیں گے کہ دوسروں کے لیے جینا، جو معصومین درس دیتے ہیں کہ اپنے لیے تو حیوانات بھی جیتے ہیں، اور حقیقت میں انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جیے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھے۔ حقوق العباد بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ قبلہ اسی طریقے سے آپ اطعام کے حوالے سے گفتگو فرمائی، کھانا کھلانے کے حوالے سے رسول اللہ کی نظر میں، اب یہ قرآن کی نظر میں آپ نے بیان کیا، میں چاہوں گا کہ رسول اللہ کی نظر میں اطعام مومن کی کیا اہمیت ہے؟ رسول اللہ نے اگر کچھ اس بارے میں بیان فرمایا ہمارے مومنین کے لیے، اگر آپ بیان فرمائیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور ایک جو گفتگو کا سلسلہ ہے، قرآن سے ہم رسول گرامی اسلام تک پہنچے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ قرآن ہماری زندگیوں میں داخل ہو، اور ہم قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے، اور حق بھی یہ پہنچتا ہے کہ رسول گرامی اسلام قرآن کے بعد انہی کی احادیث، انہی کی باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور انہی پر عمل کر کے ہم کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی راستے پہ ہمیں چلنا ہو تو ہم ان کی رہنمائی اور ان کی احادیث کی روشنی حاصل کیے بغیر ہم نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہاں پر جب آپ نے بات کی رسول گرامی اسلام کے حوالے سے اطعام کی، تو میں خالی روایت ہے رسول گرامی اسلام سے، اور وہ بھی اہل سنت کی معتبر کتاب ہے بخاری، جس میں بیان ہوا ہے کہ سائل نے سوال کیا رسول گرامی اسلام سے کہ بہترین صدقے کے بارے میں، کہ سب سے بہترین صدقہ، سب سے اچھا صدقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو رسول گرامی اسلام نے یہاں پر بھی 3 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور یہ میں اس لیے اہل سنت کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں تاکہ ایک جامعیت گفتگو میں برقرار رہے، ورنہ یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، اور کم و بیش اسی سے نزدیک عبارت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی کتابوں میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ تو فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ
تم اس وقت صدقہ دو جب تم تندرست ہو. کبھی یہ ہو سکتا ہے انسان تندرستی کی حالت میں شاید اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے، تب صدقے کی آتی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ جب تم تندرست ہو تو تم صدقہ دیا کرو. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں ثروت کی ضرورت ہو تب تم صدقہ دیا کرو. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو صدقہ دو، تب تم ثروت مند ہو جاؤ گے، یعنی ثروت جو ہے دولت تمہیں دے دی جائے گی. اور تیسری بات آپ نے جو ہے فرمایا کہ جب تمہیں فقر کا خطرہ ہو، یہ بہت ظریف بات ہے کہ اگر فقر کا خطرہ ہو تو صدقہ دے دیا کرو. یعنی انسان تندرستی کی حالت میں صدقہ دے تو بہتر ہے اس وقت صدقہ دینے سے جب وہ کسی پریشانی میں موجود ہو. اور اگر ثروت مند بننے کی خواہش رکھتا ہے وہ وہاں صدقہ دیا کرے. اور اس کو فقر کا خطرہ ہو کہیں تو اس خطرے سے اگر بچنا چاہے تو تب بھی صدقہ دے. تو یہ حدیث جو ہے بخاری میں موجود ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے میرے دیکھنے والے معززین کوئی اگر اس کو نوٹ کرنا چاہے یا چیک کرنا چاہے تو 1419 نمبر کی یہ حدیث ہے. اور ایک اور حدیث رسول گرامی اسلام سے وہ میں صحیح مسلم سے نقل کر رہا ہوں. حدیث کا نمبر ہے 1032، جس میں ابو سعید خدری سے یہ حدیث انہوں نے نقل کیا ہے. اور رسول گرامی اسلام نے فرمایا اگر مسلمان ضرورت کے باوجود، یعنی خود ضرورت مند ہے، یا ضرورت مند سے مراد یعنی اس کو خود اس چیز کی ضرورت ہے، اس حالت میں 3 چیزوں کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر اس کو لباس کی ضرورت ہے اور وہ کسی کو لباس دے دیتا ہے. مثال کے طور پر میرے پاس ایک ہی لباس ہے تو مجھے ایک اور لباس کی ضرورت ہے، لیکن میں اس ضرورت کو بالائے طاق رکھ کر کسی دوسرے ضرورت مند جو لباس کے محتاج ہیں اس کو میں لباس عطا کر دوں تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اس کو خدا جنت میں لباس سبز سے جنت سے نوازے گا. اور اسی طرح باقی دونوں چیزیں بھی ملتی جلتی ہیں. کھانے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو کھانا کھلائے، اطعام کرے، کھانا صدقے میں دے دے، تصدق کرے، اس حالت میں کہ مجھے کھانے کی ابھی ضرورت ہے. اور جس طرح آیت میں بھی جو ہے اسی بات کی طرف جو ہے وہ آیت اشارہ کر رہی تھی جو ہم قرآن کی روح سے جو ہے جس پر گفتگو کر رہے تھے. تو یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ کھانے کی ضرورت ہے اور وہ کھانا کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے تو خدا جنت میں جنت کی نعمتوں سے، اور وہ جنت میں جو کھانے مختلف قسم کے بیان ہوتے ہیں احادیث میں، تو ان سے، اس کھانوں سے، ان نعمتوں سے اس انسان کو مالا مال فرمائے گا. اور اسی طرح سے پینے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوئی پینے کی چیز، پانی، میں خود پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، پانی کی مجھے ضرورت ہے، لیکن ایک اور پیاسا موجود ہے اور میں اس پانی سے اس کو سیراب کر دوں تو کل خداوند متعال جنت میں اس کو حوض کوثر سے سیراب کر دے گا. تو ان دونوں روایتوں سے جو عامہ کی کتابوں سے میں نے کوٹ کی آپ ناظرین کی خدمت میں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول گرامی اسلام کی نگاہ میں اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ ہم اپنی ضرورت کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے، بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی مومن بھائی کی، حتیٰ کہ کسی انسان کی، حتیٰ کہ اسلام میں
یہاں تک اسلام میں جامعیت ہے کہ وہ حیوانات تک کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، چاہے کہ انسان کسی انسان کے لیے، پھر اپنے مسلمان بھائی کے لیے، پھر اپنے مومن بھائی کے لیے اگر اس طرح کا عمل وہ انجام دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے، اور رسول گرامی اسلام کی ان احادیث سے بھی ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ امید ہے ہمارے تمام ناظرین بھی استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر قبلہ عسکری ممتاز صاحب، اور ہم شکر گزار ہیں قبلہ کے، قبلہ آپ نے وقت دیا، اور ابھی آپ نے رسول اللہ کی نظر میں انفاق کی اہمیت اور اطعام کی اہمیت کو بیان کیا۔ تو اب میں چاہوں گا یہ سلسلہ آگے بڑھے، اور 4 مصرے آپ تمام ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہوں، قبلہ سنیے گا، دیکھیے گا۔ کیوں نہ کروں علی کی سخاوت کا تذکرہ، کیوں نہ کروں علی کی سخاوت کا تذکرہ، یہ واقعہ سناؤں نہ کیوں بار بار میں، قمبر مہارے ناقہ اگر چھوڑتے نہیں، مولا نے ان کو دے دیا ہوتا قطار میں۔ چونکہ انفاق کا ذکر ہو رہا ہے، صدقے کا ذکر ہو رہا ہے، تو مجھے 4 مصرے یاد آ گئے۔ قبلہ اب میں چاہوں گا کہ قرآن سے اطعام کا اپنے ہمارے اہمیت کا ہمارے ناظرین کو بتایا، رسول اللہ کی احادیث کے ذریعے اطعام کی کیا اہمیت ہے، میں چاہوں گا معصومین کی نظر میں اور وارثان جو رسالت ہیں، وارثان توحید ہیں، ان کی نظر میں کیا اہمیت ہے اطعام کی؟ بہت شکریہ شمس بھائی، یہ سوال بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام جس طرح خود رسول گرامی اسلام سے ہم اس بات کو سنتے آئے ہیں کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد، اور یہ سارے محمد ہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول گرامی اسلام نے جب اتنی اہمیت دی ہے اس چیز کو، اور ہم نے قرآن سے جو ہے مختصراً، البتہ گفتگو میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم تفصیلات میں جائیں، کوشش یہ ہوئی ہے کہ خالی اشارہ کر دیا جائے، اور انشاءاللہ ہمارے مومنین جو ہے وہ عقل مند ہیں، اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور رسول گرامی اسلام کی احادیث ہم نے نقل کی اور اس کے بارے میں مختصر گفتگو کی۔ تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کا ہم اگر مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، تمام معصومین کے بارے میں، 14 معصومین یا 12 اماموں کے بارے میں، یا خود حضرت زہرا کے بارے میں اتنے واقعات ہیں اطعام کے حوالے سے، خاص طور پر اطعام کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ ایسا گھرانہ ہے کہ ان کے دروازے سے کوئی بھی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ہم نے کبھی تاریخ میں یہ چیز نہیں دیکھی کہ کوئی سائل ان کے در پہ سوال لے کر آیا ہو اور وہ جواب لیے بغیر وہاں سے واپس چلا گیا ہو۔ اس میں جو ہے وہ علمی سوالات لے کر آتے تھے، اور مالی مشکلات کے حوالے سے لوگ آتے تھے، مختلف حوالوں سے لوگ سائل آتے تھے، سوالات لے کر آتے تھے، اور وہ ان کا جواب لے کر جاتے تھے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ عامہ و خاصہ کی کتابوں میں جو ہے ایسے واقعات کتابیں بری ہوئی ہیں، اور واقعات بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور پر جب ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں یا ان کی سیرت کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو خاص طور پر جو وہ عطا کرتے تھے، وہ بخشش کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں تو یہ معروف ہے کہ جب سائل ان سے آ کر سوال کرتے تھے، کسی سائل کو اونٹوں کا قطار آپ عطا کر دیتے تھے، حتیٰ کہ جب معاویہ تک یہ بات پہنچی اور اس کے دربار میں امام حسن علیہ السلام کی اس خصوصیت کے بارے میں جب گفتگو ہوئی، اور کریم اہل بیت یعنی بہت زیادہ دینے والی ہستی، بخشش کرنے والی ہستی کے عنوان سے جب ان کا نام لیا جانے لگا، تو ظاہر سی بات ہے، آپ حسد کہہ لیں یا بغض کہہ لیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک خط لکھا
اور بالکل مختصر عبارت تھی اس کی، جس میں لکھا گیا تھا لا خیرہ فی الاسراف، یعنی گویا وہ اپنے زعم میں یا اپنے گمان میں یہ سوچ رہا تھا کہ امام حسن علیہ السلام جو سائل کو فراوانی کے ساتھ یعنی اتنا زیادہ آپ عطا کر دیتے ہیں تو اسراف کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جب یہ خط مولا امام حسن تک پہنچا اور انہوں نے اس کا اتنا ہی جواب دیا، اور اس نے جو خط لکھا تھا اسی کاغذ یا جو بھی اس زمانے میں تھا خط لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس کے پشت پر تحریر فرمائی لا اسراف فی الخیر، یعنی اسراف تو ان چیزوں میں ہے جس میں خیر نہ ہو، لیکن خیر کے اندر تو اسراف ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بھی بہت مشہور ہے کہ لوگ فقراء دور و دراز سے، مدینے کے باہر سے، مسافر اور حاضر لوگ آتے تھے اور کھاتے جاتے تھے، اور کبھی جو ہے دولت سرا کا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، اور آپ کے دسترخوان سے بھوکے جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھا کر جاتے تھے، اور حتیٰ لے کر بھی جاتے تھے۔ اور واقعات ہیں، میں وقت کی دامن میں گنجائش نہ ہونے کے سبب ان کی طرف نہیں جا سکتا، اور جس امام رؤوف کی بارگاہ میں ہم بیٹھ کر یہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ اطعام کے حوالے سے آپ بہت اہتمام کرتے تھے اور خصوصیت سے اہتمام کرتے تھے، اور خاص طور پر وہ واقعہ میں پورا کوٹ نہیں کر سکوں گا، میں اشارہ کروں گا کہ جب آپ مرو تشریف لے کر آئے، جو آج کل مشہد کے نام سے معروف ہیں، مامون نے آپ کو ولی عہدی کا منصب دیا، اور آپ نے ظاہری طور پر بہرحال مصلحت امامت تھی، آپ نے قبول کیا، اور ایک مفصل جب دعوت ہوئی اور اس میں قسم قسم کے کھانے لگائے گئے، اور آپ نے اس کھانے کو کھانے سے اس وقت تک آپ انکار کرتے رہے جب تک آپ کے تمام وہ کام کرنے والے، وہ غلام جو آپ کی خدمت میں مأمور تھے، اور مامون کو مجبور کیا کہ ان سب کو ساتھ بٹھا کر ان کو بھی کھانا کھلایا جائے، اور جب تک وہ دسترخوان پر ان کو بیٹھنے کی اجازت نہ ملی آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ تو بہرحال ان واقعات سے ائمہ معصومین علیہم السلام کی جو سیرت میں یہ واقعات جو ملتے ہیں، اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو انفاق کرنا، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر فوقیت دیتے ہوئے انفاق کرنا، صدقہ دینا، اور خاص طور پر اطعام کرنا، جو کھانا کھلانا ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی بہت مرتبہ جب سوال ہوا کہ فقر کے حوالے سے سوال ہوا، مختلف مشکلات کے حوالے سے سوال ہوا، تو ائمہ معصومین کی زبانی ہمیں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے تاکید سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مومن جو ہے وہ مومن کے لیے اطعام کرے، کھانا کھلائے، اور کھانے میں اپنے مومن بھائیوں کی دعوت کرے، اور اس طرح سے وہ اپنی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اطعام کرنا اور یہ صدقہ دینا، اور خاص طور پر دوسروں کو کھانا کھلانا، دوسروں کی دعوت دینا، مومنین کی، مسلمین کی، اور اس کی بہت اہمیت ہے، اس کی بڑی افادیت ہے، اور اس کی زندگی میں انسان کو اللہ کی طرف سے جو ہے بہت بڑا صلہ ملتا ہے، وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، فراحی رزق کا ذریعہ ہے، اور تنگ دستی سے نجات دلانے کا ذریعہ ہے، اور اگر کوئی ثروت مند ہے تو اپنی ثروت کو حفظ کرنا، جس طرح میں نے پہلے اشارہ کیا کہ فقر کا جو اس کو خوف ہے، اگر اس خوف سے وہ نجات چاہتا ہے
تو وہ اس راستے سے ائمہ معصومین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس خوف سے بھی نجات پا سکتا ہے۔ تو میں آخر میں دعا کروں گا کہ مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تمام جو دیکھنے والے مومنین و مومنات جو دیکھ رہے ہیں کہ خدا ہم سب کو، ہم کو، آپ کو اور جتنے بھی بعد میں دیکھیں گے یا جو ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ائمہ معصومین، قرآن، رسول گرامی اسلام اور ائمہ معصومین نے جس چیز کی طرف تاکید سے اشارہ کیا ہے اور اس کی افادیت اور اہمیت کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں ان دروس سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو نکھارنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ڈاکٹر قبلہ محمد عسکری ممتاز صاحب جو بہترین بیان فرما رہے تھے اطعام کے حوالے سے۔ امید ہے ہمارے مومنین اور ناظرین جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے استفادہ کیا ہوگا۔ میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ ہمارے پروگرام سے متعلق جو بھی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے، کوئی بھی سوال آتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم وہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں، اس کا جواب پیش کر سکیں، یا کوئی بھی ایسا پروگرام جو آپ دیکھنے کے متقاضی ہیں، جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اسلام سے متعلق، مذہب سے متعلق، تشیع سے متعلق، مکتب اہل بیت سے متعلق، ہم وہ بھی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ اور جاتے جاتے چونکہ امام رضا کے دسترخوان کا ذکر کیا قبلہ نے، تو ہمارے حرم کی طرف سے ایک دسترخوان امام رضا سے متعلق بنایا ہے، وہ آپ تمام ناظرین کے لیے پیش کرنے سے پہلے میں قبلہ کا شکریہ ادا کروں گا۔ قبلہ آپ نے وقت دیا، آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ قبلہ اختتام میں ایک ویڈیو کلپ ہے جو آستان قدس نے حرم کے جو دسترخوان کا ہے وہ بنایا ہے تمام اردو زبان ناظرین کے لیے، جو دسترخوان امام رضا علیہ السلام سے متعلق ہے، اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ اپنے میزبان شمس جعفری اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ والسلام۔